يعني وجه قدام شيء من أعرف من ندم وتنزل كل يوم من ندم. اسرائیل فلسطین جنگ کوئی نیا قصہ نہیں، لیکن اس کے زخم ہر بار نئے دب کے ساتھ جھلکتے ہیں۔ لاکھوں بے گھر، ہزاروں جانیں ضائع اور بچوں کی چیخیں جو غزہ کی گلیوں سے لے کر انسانیت کے دلوں تک گونجتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس انسانی المیے کے پس پردہ کون سے سیاح ہاتھ اپنا جال بنتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر جب فلسطینی خون بہہ رہا ہوتا ہے، امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں اربوں ڈالر کما رہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی گہری سازش؟ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں، مغرب کی بے حسی، مسلم امت کی خاموشی اور اسلحہ مافیا کی ایک پراسرار کھیل ہے۔ آئیے اس دلخراش کہانی کے راز کھولیں اور اس سے سبق سیکھیں۔ غزہ کی تنگ گلی کوچوں میں جہاں بموں کی گن گرج عام سی بات ہے، معصوم بچوں کے خواب ملبے تلے دب جاتے ہیں۔ 2024 تک اس جنگ نے دسیوں ہزار جانیں نگل لی، جن میں ہزاروں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ہسپتال تباہ، اسکول منہدم اور پانی تک رسائی ایک خواب ہے، لیکن کیا مغرب اس درد کو دیکھتا ہے؟ مغربی میڈیا فلسطینیوں کے المیے کو چند سرخیوں تک محدود کر دیتا ہے، لیکن اسرائیل کی سیلف ڈیفنس کی ریٹ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کیا یہ بے حسی اتفاقی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے؟ مغرب کے سیاسی رہنما فلسطینیوں کے حق خودارادیت پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد بلا جھجک دی جاتی ہے۔ لیکن ذرا رکیں، مسلم امہ کہاں ہے؟ عوامی سطح پہ تو لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن مسلم دنیا کے بہت سے رہنما خاموش ہیں، اور جو رہنما اس موضوع پہ مسلم امہ کے حقیقی رہنمائی کر سکتے ہیں، انہیں زبردستی جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law. عرب ممالک، خصوصی طور پر عرب امارات، بحرین اور مراکش، جو اسرائیل سے ہتھیار خریدتے ہیں یا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں، کیا وہ فلسطینیوں کے درد کو بھول چکے ہیں؟ یہ بے حسی دل دہلا دینے والی ہے۔ کیا مسلم امہ اپنی طاقت کو متحد کر کے فلسطینیوں کے لیے عملی اقدامات کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں گونجتا ہے، کیونکہ فلسطین سے ہمارا جذباتی اور ایمانی رشتہ ہے۔ جب فلسطینی سڑکوں پر خون بہہ رہا ہوتا ہے، امریکی کمپنیاں جیسے ریتون اور جنرل ڈائنامکس اپنے سرمایہ کاروں کو بتاتی ہیں کہ یہ جنگ ہمارے لیے منافع کا ذریعہ ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ان کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن، جو اسرائیل کی F-35 لڑاکا طیارے بناتی ہے، اور نارتھروپ گرومین، جو ابدوزے اور جنگی گاڑیاں تیار کرتی ہیں، بھی اس دور میں شامل ہیں۔ اسرائیل نے حال ہی میں F-35 کے لیے اربوں ڈالر کا معاہدہ کیا، لیکن سوال یہ ہے، یہ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ 2016 میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ 38 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا، جس کے تحت ہر سال اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اسرائیل کے 92% ہتھیار امریکہ سے آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف اتحادی کی مدد ہے؟ 2024 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ نے 200 ارب ڈالر سے زائد کے ہتھیار 58 ممالک کو فروخت کیا، جن میں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، قطر اور دیگر عرب ممالک شامل ہیں۔ کیا یہ ہتھیار خطے کو محفوظ بناتے ہیں یا فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ اسرائیل خود بھی ہتھیاروں کی برآمد میں بڑا کھلاڑی ہے۔ 2024 میں اس نے 12 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کیا، جن میں سے 24% عرب ممالک کو کیے گئے۔ کیا یہ حیران کن نہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا ملک عرب ممالک کو ہتھیار بیچ رہا ہے؟ عالمی ہتھیاروں کی تجارت کے سرفہرست ممالک امریکہ، روس، فرانس، چین اور برطانیہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں اور 75% ہتھیاروں کی برآمدات کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں اسلحہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں؟ مغرب کی بے حسی کو سمجھنا مشکل نہیں۔ فلسطینیوں کے المیے کو مغربی میڈیا میں وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اسرائیل کے موقف کو ملتی ہے۔ امریکی سیاستدان جو اسلحہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، فلسطینیوں کے حقوق کی بات کیوں کریں گے؟ لیکن مسلم امہ کی خاموشی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ایران، یمن اور چند دیگر ممالک فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن بہت سے ممالک یا تو خاموش ہیں یا تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے اتحاد کی کمزوری ہے؟ کیا ہم فلسطینیوں کے لیے ایک متحد آواز نہیں بن سکتے؟ اس گناؤنے کھیل کی اصل کھلاڑی عام شہری نہیں بلکہ نجی اسلحہ کمپنیاں ہیں۔ پاکستانی، امریکی یا فلسطینی شہری اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سرفہرست 100 اسلحہ کمپنیوں میں سے زیادہ تر تو پرائیویٹ ہیں، جیسے لاک ہیڈ مارٹن اور نارتھروپ گرومین۔ یہ کمپنیاں ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اربوں کماتی ہیں۔ اسلحہ کمپنیوں نے نجی فوجیں بنائی ہوئی ہیں۔ روس کا واگنر گروپ،
جو ریاستی فنڈنگ سے چلتا تھا شام اور لیبیا جیسے ممالک میں نہتے شہریوں کو ہلاک کرتا رہا۔ امریکہ کی بلیک واٹر نے 2007 میں 17 عراقی شہریوں کو ہلاک کیا، لیکن ملزمان کو معافی مل گئی۔ یہ کمپنیاں اربوں ڈالر کے معاہدے لیتی ہیں اور سیاستدانوں کو فنڈنگ دیتی ہیں۔ کیا یہ طاقت کا کھیل نہیں؟ یہ سچ ہے کہ فلسطین کا زخم گہرا ہے اور عالمی بے حسی اسے مزید گہرا کرتی ہے، لیکن کیا ہم اس درد کو صرف آنسوؤں سے دھو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ وقت ہے کہ ہم سب، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، پاکستانی ہو یا عالمی شہری، اپنے دلوں میں فلسطین کے لیے ایک آواز اٹھائیں۔ فلسطینیوں کی چیخیں صرف غزہ تک محدود نہیں، یہ انسانیت کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں۔ ہر بچے کی مسکراہٹ جو ملبے تلے دبی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ امید ابھی زندہ ہے۔ ہر ماں جو اپنے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے، ہر باپ جو اپنے خاندان کے لیے لڑتا ہے، اور ہر وہ انسان جو سوشل میڈیا پر، سڑکوں پر یا خاموش دعاؤں میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یہ سب مل کر ایک ایسی طاقت بن سکتے ہیں جو ظلم کے اس سلسلے کو توڑ دے۔ مسلم امت کو اپنے اتحاد کی طاقت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے ایمان اور ہماری تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم ایک ہوں تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ لیکن یہ صرف مسلم امت کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ مغرب کے وہ لوگ جو سچائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مشرق کے وہ انسان جو فلسطین کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو اسلحے کی اس پراسرار دنیا کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کر ایک نئی صبح لا سکتے ہیں۔ آئیے اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ ان کے لیے عملی اقدامات بھی کریں گے، چاہے وہ بائیکاٹ کے ذریعے ہو، چاہے خیرات کے ذریعے، یا پھر عالمی فورمز پر ان کے حق کے لیے لڑ کر۔ ہر چھوٹا قدم ایک بڑی تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ فلسطین صرف ایک خطہ نہیں، یہ انسانیت کا ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی جرم ہے، اور محبت، ہمدردی اور اتحاد ہی وہ ہتھیار ہے جو اسلحہ کی مافیا کو شکست دے سکتے ہیں۔ آئیے فلسطین کے بچوں کے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں وہ بموں کی گن گرج نہیں بلکہ پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، جہاں وہ خوف کے بجائے خواب دیکھیں۔ یہ جنگ صرف فلسطین کی نہیں، انسانیت کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں جیت ہماری ہوگی اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ فلسطین زندہ ہے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔